السلام علیکم. مرجان ویب چینل کے ساتھ اسرار احمد یوسفزئی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، تعلیم ایک مقدس پیشہ ہے، لیکن پاکستان میں درس و تدریس کو ایک کاروبار کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے. برسات کے مینڈوں کی طرح گلی کوچوں میں آپ کو اسکول دکھائی دیں گے. کچھ اسکولوں کی حالت تو یہ ہے کہ جس گھر میں رہائش ہو اس گھر کے سامنے انگلش میڈیم اسکول بورڈ اویزا کر کے لوٹنے کا عمل جاری ہے. 2-4 مرلے پر مشتمل اسکول کیا ایک معیاری ادارہ بن سکتا ہے جس میں بنیادی سہولیات مفقود ہو، کھیل کے لیے میدان نہ ہو، نشو و نما کے لیے کوئی اچھا سہولت نہ ہو؟ اور کچھ ادارے تو ایسے ہیں جس میں ابا جی پرنسپل، اماں جی وائس پرنسپل اور بیٹا جی ماسٹر بن جاتے ہیں. یہ اسکول مافیا ایسے غیر معیاری کتب کا ڈیمانڈ کرتا ہے جس کی وجہ سے 40% کا حصہ یہی لوگ وصول کرتے ہیں. بچے جتنی بار کاپیاں کتابیں پڑھتے ہیں اس میں بھی ان مافیا کا حصہ ملتا ہے. جب ٹیچر رکھنے کا مرحلہ آتا ہے تو میٹرک اور ایف اے پاس لوگوں کو رکھ لیتے ہیں جن کو یہ ماہانہ 5 سے 6 ہزار سیلری پے کرتے ہیں، اور فیسز کے حوالے سے ان سے نہیں سوال کیا جا سکتا. منمانی سے یہ فیسز وصول کرتے ہیں. غریب والدین افورڈ کر سکتا ہو یا نہیں، لیکن انہوں نے وصول کرنی ہی ہے. اسی تناظر میں آج ہم فرح خان کے سامنے حاضر ہوئے. فرح خان چلڈرن کونسلر ہے، موٹیویشنل اسپیکر ہے اور ریکی گرینڈ ماسٹر بھی ہے. آئے ان سے سوالات کرتے. السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوگی. جی بالکل ٹھیک ٹھاک. شکریہ آپ نے مرجان ویب چینل کے لیے ٹائم نکالا. مجھے آپ سے سب سے پہلے یہ سوال پوچھنا ہے کہ یہ جو ہمارے پاکستان میں بیسکلی جب ہم بچوں کو اسکول میں داخل کراتے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ آیا پرائیویٹ میں داخل کرے گورنمنٹ میں، تو گورنمنٹ کا تو یہاں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. باہر کنٹریوں میں تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ترجیح گورنمنٹ اسکول ہی ہوتی ہے اور وہاں پرائیویٹ اسکول نہ ہونے کے برابر ہے. پاکستان میں یہ جو ڈفرینس ہے یہ کیسے ختم ہوگا اور نہیں ہو تو اس کے کیا وجوہات ہیں؟ سب سے پہلے تو اسرار، میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. یہ ڈفرینسز گورنمنٹ لیول پر جب تک بہت بڑے بڑے اسٹیپس ہم نہیں لیں گے یا ہمارے ساتھ گورنمنٹ اس کام میں انوالو نہیں ہوگی اور ہم سب مل کر اس طرف نہیں سوچیں گے اور بات کو اہمیت نہیں دی جائے گی کہ ہاں جی ہونا کیا چاہیے، پیرنٹس کی جو جسے کہتے ہیں نا کہ مطلب انٹرسٹ اس کو سب سے پہلے مد نظر نہیں رکھا جائے گا، پرائم امپورٹنس نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ چیزیں بدل نہیں سکتی. اور جہاں تک سوال ہے کہ کیوں کہ گورنمنٹ اسکول نہیں تو پرائیویٹ اسکول، کیونکہ پرائیویٹ اسکول میں آپ کا ایک خواب ایسوسیٹ ہوتا ہے آپ کے بچے کی سکسیس کا، اس کے فیوچر کا. آپ کو پتہ ہوتا ہے وہاں پر سہولیات زیادہ ہیں، وہاں پر ٹیچرز زیادہ توجہ کریں گے، ایجوکیٹڈ ہیں. گورنمنٹ اسکول میں تو ہمارا یہاں تک بھی دیکھنے اور سننے میں آیا ہے کہ گھوسٹ ٹیچرز، یعنی یہ سمجھیں کہ جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، ان کی تنخواہیں تک جاری ہوتی رہی ہیں سندھ میں. یعنی ٹیچر موجود نہیں ہے سیٹ پہ، آنا تو دور کی بات ہے، ان کی تنخواہیں تک جاری ہوتی رہی ہیں. تو اس طرح سے ہوتا ہے. پرائیویٹ اسکول کا چونکہ نام اچھا ہے، ان کا یہ سمجھیں کہ آپ کے ذہن پہ امپیکٹ اچھا ہے، تاثر بڑا اچھا ہے کہ جی گورنمنٹ کا نہیں ہے. آپ کو یہ پتہ ہے وہاں پہ بچہ ٹیچرس کی زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا ہے کہ اگر استاد پڑھا رہا ہے وہ ایکولی آپ سے خدمت باقاعدہ لی جاتی ہے، مجھے یہ لا دو وہ لا دو، یہ کرو وہ کرو. پلس وہاں پہ کیوریکلم بھی بس عام سینہ کتابیں، یہاں باقاعدہ آکسفورڈ پڑھایا جاتا ہے، بکس اچھی ہیں، ٹیچرز پڑھی لکھی ہیں، اسپوکن ہے جی، یہ فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو اس کے چکر میں ماں باپ اپنی جیب سے اوپر یہ سمجھے یہ چیز کرتے ہیں. فرح خان، آپ نے دیکھا ہو کہ یہاں پرائیویٹ اسکولوں میں فیسز کے حوالے سے بے انتہا منمانی کی جاتی ہے. جی بہت زیادہ. لیکن میں نے یہ کچھ انتظامیہ سے یہ بھی سنا کہ ہمارا جو سٹینڈرڈ ہے بڑا مینٹین ہے، لہٰذا اسی وجہ سے ہم فیسز بھی زیادہ لیتے ہیں. تو کیا یہ مناسب ہے؟ فیس مناسب ہے، ٹھیک ہے. ہاں یہ تو ہے کہ وہ بہت سی چیزیں آپ کو ایسی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جس میں اگر وہ 4,000 5,000 مہینے کی فیس لیتے ہیں تو اٹس اوکے. لیکن مجھے 2 چیزوں پہ اعتراض ہے. ایک جو بچے کے داخلے کے وقت ایک ایڈوانس لیا جاتا ہے، وہ 25,000 سے 40 تک بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. جتنا بڑا اسکول، جتنا لائک وہ ہمارے ہاں آج کل ہے نا، ہم کھانا بھی برانڈیڈ کھانا پسند کرتے ہیں، جتنا برانڈیڈ اسکول ہے اتنے ہی زیادہ جسے کہتے ہیں نا یہ جو ہوتے ہیں آپ کے چارجز بڑھتے جاتے ہیں.
فیس آ گئی. لیکن ایک اور چیز ہے اس کے بعد جس کے لیے ماں باپ سم ٹائمز پریپیئر نہیں ہوتے, اور یہ انہیں بعد میں ایک بڑی شاکنگ نیوز ملتی ہے کہ جی آپ نے ایئرلی چارجز بھی دینے ہیں. وہ ایئرلی چارجز اراؤنڈ 10,000 سے شروع ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اب وہ آپ نے سالانہ چارجز بھی دینے ہیں, آپ نے ایک ایڈوانس بھی دے دیا, ساتھ آپ ماہانہ فیس دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے جسے وہ کرتے ہیں مینشن کہ ہم جو بچے کے لیے جو فزیکل ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں یا کوئی میڈیکل ہے اس کے یہ چارجز ہیں. میں نے بعض اداروں میں دیکھا ہے جو ایوریج اور بلو ایوریج بچوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں, مطلب فرق کر کے کہ اگر ایوریج ہے بلو ایوریج اس حساب سے وہ بچے لیتے ہیں. کیا ان کا یہ رویہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں ہوتا یہ کہ کچھ اسکولز میں یہ بات واقعی دیکھنے میں آئی ہے, عام مشاہدے کی بات ہے کہ اگر بچہ گیا ہے ماں باپ کے ساتھ, لازمی سی بات ہے ماں باپ کا یہ ایک خواب ہوتا ہے, ان کا ایم بھی ہوتا ہے, لائف کا مقصد ہے کہ کسی طرح سے بچہ ایک ایسے اسکول سسٹم کا حصہ ہو کہ جہاں پر ایجوکیشن بہت اچھی ہو. وہاں کی بہت سی چیزیں سن کر ماں باپ جاتے ہیں, تو وہاں انتظامیہ جو ٹیچرز موجود ہیں کچھ ہیں وہ بچے کو ایک بالکل ایک پروسیس سے گزارتے ہیں جس میں اس کے سامنے ایک ٹیسٹ پیپر رکھا جاتا ہے جس میں پیرنٹس اس کے پاس نہیں ہوتے, سیپریٹ روم میں اس سے ٹیسٹ لیتے ہیں. اب وہ بچہ یعنی زندگی کا پہلا ایکسپیرینس وہ جا رہا ہے, اس نے ٹیسٹ دیا ہے, وہ ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی ہے کہ مطلب میں پتہ نہیں سلیکٹ ہو جاؤں گا نہیں. اس کے بعد جب پیرنٹس یہ کوشچن کرتے ہیں کہ بچہ ہمارا سلیکٹ ہو گیا, کہا جاتا ہے کہ اس کو ہم اس کی باقاعدہ لسٹ ہو جائے گی ایشو, وہ دیکھ لیجیے گا, لسٹ میں نام آئے گا. ماں باپ جاتے ہیں بڑی تیزی سے یہ سوچے بغیر کہ ہو سکتا ہے کہ اگر بچے کا نام لسٹ میں آ بھی جائے تو ہمیں ان کے بہت سی ان کی باتیں اور بہت سے ایکسپینس دینے پڑیں گے اور باتیں ماننی پڑیں گی, بہت سی بلیک میلنگ دیکھنی پڑے گی. میں تو بلیک میلنگ کہتی ہوں, یہ جو ایکسٹرا پیسے اور چارجز ہیں ان کو, اس کے بعد وہ اس چیز کو بھی بھول کے کہ ہم اپنی چادر سے بڑھ کر پاؤں پھیلائیں گے وہ جاتے ہیں, مگر وہاں جا کے ایک ڈس اپوائنٹمنٹ کہ اگر ان کے بچے کا نام لسٹ میں نہیں ہے, اور اگر ان سے ریزن پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ بچہ ہمارے معیار پر پورا نہیں اترا. تو میرا یہ کویشچن ہے کہ اگر آپ نے جینیس بچے ہی اسکول میں لینے ہیں تو آپ کا ادارہ کس بات کا تعلیمی ادارہ ہے کہ وہ اگر ایک ایوریج بچے کو جینیس نہ بنا سکے. آپ جینیس ہی لیں گے تو جینیس کو تو کوئی بھی پڑھا سکتا ہے. ایوریج بلو ایوریج بچے, اور بالکل میں کہتی ہوں کہ ذہنی طور پہ اس قسم کے بچے کہ جن کے پیرنٹس کہتے ہیں بالکل نہیں پڑھتا, یہ کانسنٹریٹ نہیں کرتا, کمال تو یہ ہے کہ ادارہ ان کو شائن کر کے آپ کا سب سے بہترین شہری اور سب کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دے. فرح خان, آپ ریکی گرینڈ ماسٹر بھی ہو, تو اسی حوالے سے میں آپ سے پوچھوں گا کہ مائنڈ سائنسز اور ریکی کس طرح اسٹوڈنٹ کی ہیلپ کر سکتے ہیں تاکہ تعلیم بہتر ہو, ایجوکیشن بہتر ہو, سوشل اسکل بہتر ہو اور مورلی بھی بہتری آ جائے. یہ دو چیزیں تو بہت بعد میں آتی ہیں, لیکن اگر بچوں کو ایک بیسک مینٹل ٹریننگ دے دی جائے نا, جو کہ میں کرواتی بھی ہوں, اور خاص طور پہ میں جسے کہتے ہیں نا کہ پیرنٹس کی کاؤنسلنگ, یہ میں زیادہ امپورٹنٹ سمجھتی ہوں. اگر پیرنٹس اس چیز کو کر لیں جس کے بعد ان کے بچے جینیس بن سکتے ہیں, تو کچھ پرابلم نہیں ہے کہ بچے کچھ بہتر نہیں کر سکتے یا اس چیز سے ہٹ کر نہیں کر سکتے کہ جو وہ کر رہے ہیں. مطلب بچے بہت جینیس بھی ہو سکتے ہیں, بچے بلو ایوریج سے بہت اوپر بھی آ سکتے ہیں, مطلب لوگوں کو سرپرائز کر سکتے ہیں, لیکن صرف یہ کہ ماں باپ کو پتہ ہو بچوں کو لے کر چلنا کیسے, یہ چیز ہوتی ہے. اس کے لیے مینٹل ٹریننگ کام آتی ہے, بہت سی چیزیں, بچوں کی میموری پہ کام ہوتا ہے, میموری کی بھی بہت سی اقسام ہیں, اور اس کے علاوہ انہیں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے مور آف یور مائنڈ, یعنی اپنے برین کا زیادہ سے زیادہ, اپنے مائنڈ کا زیادہ سے زیادہ حصہ استعمال کر کے آپ کس طرح سے ایک بالکل اپنے ساتھ والے بچے کی طرح, کیونکہ دیکھیں اللہ نے برین اگر ساتھ والے بچے کو ایک دیا ہے جو فرسٹ آتا ہے کلاس میں, تو یہ جو اگر 11ویں پوزیشن پر بھی نہیں آتا برین تو اس کے پاس بھی وہی ہے. پرابلم میموری کا ہوتا ہے, اور اگر کوئی کہے کہ میرے بچے کی میموری نہیں اچھی, چیزیں ہولڈ نہیں ہو پاتی یا کچھ وائپ آؤٹ ہو جاتا ہے, اس کو یاد نہیں ہوتا ہے, اس پہ بھی ورکنگ ہو سکتی ہے, میموری کو بڑھایا جا سکتا ہے. کوئی بھی چیز ہوپ لیس نہیں ہے, سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. اچھا, آخری سوال میں آپ سے کروں کہ یہ جو تقریباً میں نے کم از کم دیکھا ہے کہ یہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں نا, جی, یہ واقعی ایک مافیا کا روپ دار چکے. بہت سے, دیکھیں میں جنرلائزیشن میں بات نہیں کرتی, میری عادت یہ ہے کہ جب میں کسی بھی چیز میں اگر نیگیٹو ہے پازیٹیو میں جنرلائز نہیں کروں. میں کبھی یہ نہیں کہوں گی کہ اب جیسے کوئی ایک قومیت ہے یا کوئی وہ سب لوگ اچھے ہوتے ہیں, یا میں کہوں وہ سبھی لوگ برے ہوتے ہیں. نہیں, ہر جگہ ہر قسم کے لوگ ہیں. ہاں, ایک کافی جسے کہتے ہیں نا ڈیپ روٹیڈ اب یہ چیز پہنچ چکی ہے, جو مشروم گروتھ ہے نا, جگہ جگہ اسکول کھل رہا ہے, گلی میں بھی ہے. یہ جو آپ نے مرلاس کی بات کی نا کہ اتنے مرلے پہ بھی اسکول کھل جاتا ہے, سختی سے بین ہونا چاہیے اس پہ. تو باقاعدہ ایک اگر لا پاس ہو جائے کہ جو کوٹھی میں یا ایک عام سے گھر میں اسکول کھولے گا جو کنجسٹڈ سا ہوگا اسے الاؤ نہیں کریں گے, بلکہ الٹا جرمانہ بھگتنا پڑے گا. وہ بھی چل رہے ہیں. بچے کے لیے سب سے پہلے اسکول کی جو خوبصورتی ہے وہ جب آپ انٹر ہوتے ہیں وہ گراؤنڈ ہوتا ہے, ہرا بھرا, چلے تھوڑی ہی جگہ سے ہی, بٹ بچے کے لیے تھوڑا سا پلے ایریا, اس کے بعد پیچھے آپ کی وہ کلاسیں ہوں جو تھوڑی یعنی جیسے کہتے ہیں نا ایری ہو, یعنی اور اسپیشس سی جگہ ہو. تنگ جگہ پر پڑھیں گے تو
ہیومن برین تو ہے ہی اسٹیمولس ہے، ریئیکشن ہے. آپ تنگ جگہ پہ میں ہیں وہاں تنگی محسوس کریں گے، برین بھی تنگ ہوگا، یاد نہیں ہوگا، ماحول نہیں اچھا، بیماریاں پھیلتی ہیں، کنجسٹڈ ہے، اتنے سارے بچے ہیں. سوچیں پھر گرمی میں سوچیں کیا ہوگا. تو یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے نا. بس شور شرابہ بہت ہے. جب آپ ایری روم میں ہوتے ہیں جہاں جو اسپیشیس روم ہے، کوئی اگر 2 بچے باتیں بھی کر رہے ہیں یا کچھ شور ہو رہا ہے، ٹیچر کنٹرول کر رہی ہو، اب کنجسٹڈ جگہ ہے، وہاں شور بھی ہو رہا ہے، سب کچھ. آپ بتائیں کیا انسان کے ذہن پہ اثر کیا پڑتا ہے. یہ تو مطلب کامن سینس کی بات ہے کہ یہ اسکولس تو ہونے ہی نہیں چاہیے. یہ مشروم گروتھ ہے نا، یہ بہت بری ہے، اس کو روکنا ہوگا. جگہ جگہ اسکول کھل رہے ہیں، گلی محلوں میں اسکول ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ناظرین، آپ نے فرح خان کی گفتگو سن لی. کیا ہم نے کبھی خود سے یہ سوال کیا ہے کہ اس بوسیدہ نظام کے خلاف کبھی آواز اٹھائی ہو؟ حالانکہ عدالت عظمیٰ نے ان مافیا کے خلاف کئی بار سوموٹو ایکشن بھی لیا ہے، لیکن یہ اسی طرح روا دوا ہے. 25 سے 60 ہزار تک فیس وصول کرنے والے اسکول اور کالج نہ بچوں میں ویٹ لفٹنگ، نہ ریسلنگ، نہ تیر اندازی، نہ گھڑ سواری اور نہ تیراکی، اور نہ ہی مارشل آرٹ کا رجحان پیدا کرتا ہے. یہ رزلٹ والے دن ایکٹنگ، سنگنگ اور ڈانسنگ کروا کر بچوں کے مابین مقابلہ کرواتے اور اسی طرح انعام کے مستحق قرار پاتے. مرجان ویب چینل کے ساتھ اسرار احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.